الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، میرات المناجح شرح مشکات المصابیح میں سے درس حدیث الفصل الاول کتاب الایمان۔ پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص ہمیں آتا نظر آیا، رجل شدید بیاض الثیاب، ایسا شخص جس کے بہت زیادہ سفید کپڑے تھے۔ شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، بہت زیادہ کالے بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس آنے والے شخص پر جو کہ مسافر تھا، سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت ظاہر سفر گھوڑوں پر ہوتے تھے یا اونٹ پر ہوتے یا پیدل سفر ہوتا، تو آنے والا شخص جو سفر سے آ رہا ہوتا تھا، اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے، اس کی داڑھی گرد آلود ہوتی، سر گرد آلود ہوتا اور تھکن کے آثار ہوتے۔ وہ آثار جو تھے سفر کے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، گویا کہ وہ اس شہر کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ باہر سے آ رہا تھا۔ وہ آ کر جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے بیٹھا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس کر دیے، یعنی کہ دو زانو ہو کر بیٹھا اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اس نے مس کر دیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے، جیسے ہم التحیات پر بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ کر دونوں ہاتھ بھی زانوں پر رکھ لیے۔ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا کہ اسلام یہ ہے تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور کعبہ کا حج کرو
اگر وہاں تک پہنچنے کا تمہارے پاس استطاعت ہے تو کعبہ کا حج کرو، یہ اسلام ہے۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، پھر اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعجب ہوئے، کہتے ہیں ہم متعجب ہوئے کہ خود سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایک ہے نا بندہ کسی سے سوال پوچھتا ہے اور پھر سوال پوچھ کر اگر اس کی تصدیق بھی کر دے، کہے کہ صدقت، آپ نے سچ کہا، تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ پھر اس نے سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو، یہ ایمان ہے، اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ تو پھر اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا تصور قائم نہ کر سکو تو پھر اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ خیال قائم کر کے نماز پڑھو، یہ خیال قائم کر کے صدقہ دو، زکوٰۃ دو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ، چوتھا سوال کیا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں، قیامت کی خبر دیجئے۔ فرمایا قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے۔ فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ پھر اس نے پانچواں سوال کیا کہ قال فاخبرنی عن اماراتھا، عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ فقال ان تلد الامۃ ربتھا، آیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ ثُمَّ انطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ۔ پھر اس نے عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں، بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ عرب آج بہت امیر ہیں، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، تو یہ شاید اس طرف اشارہ ہے۔ ان کا اصل کام تو بکریاں چرانا تھا، آج یہ محلوں پر فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو، یا عمر اتدری من السائل،
کہ تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، تو میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ رواہ مسلم ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف وفیہ وَإِذَا رَأَيْتُ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ السَّمَّ الْبُكْمَ ملوک الارض فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث الآیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے اختلاف سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، قیامت ان 5 میں سے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی مینہ برساتا ہے۔ مسلم و بخاری۔